السلام علیکم، میرا نام ہے احمد فراز خان۔ ویلکم ٹو دی قرآنک ریفلیکشن سیریز۔ آج ہم ریفلیکٹ کریں گے چوتھے پارے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے لے کے 136 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور اپنی جنت کی طرف دوڑنے کا کہتے ہیں کہ دوڑ کے آؤ۔ کیا چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے؟ میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے جو ان تمام آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے، زیادہ بڑی ہے، زیادہ نعمتوں والی ہے۔ وہ جنت کہ جس کے سامنے اس دنیا اور اس کی تمام نعمتیں ایک مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ وہ جنت میں نے تمہارے لیے تو بنائی ہے، اور کس کے لیے بنائی ہے؟ تو تم آتے کیوں نہیں ہو؟ امیجن کریں کہ آپ کا کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار آپ کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے 40 لاکھ کی گاڑی بک کرائی تھی، وہ ابھی میرے گھر پہ آ گئی ہے، تم آ کے اس کو پک کر لو وداؤٹ اینی کاسٹ۔ تم نے بس اتنا کرنا ہے کہ تم یہاں پر آ جاؤ اور اس کو پک کر کے لے جاؤ۔ تو آپ کی کیا جذباتی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا اس وقت آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہوگا؟ کیا آپ کے ایموشنز ہوں گے؟ کیا آپ اس کو فون پہ بولیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں، میں جو ہے نا وہ بعد میں آ کے پک کر لوں گا، اور ابھی فی الحال تم اس کو رکھو؟ کیا یہ آپ بولیں گے؟ یا آپ اچھلنا کودنا شروع کر دیں گے، آپ اپنے گھر پہ بتانا شروع کر دیں گے، آپ فوراً بھاگیں گے، دوڑیں گے اس کی طرف کہ مجھے ابھی جا کے میں دیکھوں کون سی گاڑی ہے، کیسی گاڑی ہے، کون سے کلر ہے، میں فوراً لے کے آ جاؤں بس اس کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوڑو میری جنت کی طرف، صرف اور صرف یہ کرائٹیریا ہے کہ ٹرن ٹو اللہ، دوڑو میری طرف، میری بخشش کی طرف، جنتیں تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ جو لوگ آسانی اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ ان نیک کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے، ان جنتوں کے، ان بخشش کا 3 کوالٹیز دی کہ یہ 3 کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لو۔ جس میں یہ 3 کوالٹیز ہیں وہ میری دوستوں کی فہرست میں شامل ہوگا۔ امیجن اللہ تعالیٰ کی دوستوں کی فہرست میں آپ کا نام ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دوستوں میں شمار کرتے ہوں۔ ہم کوئی انفلوئنشل شخصیت، کوئی پاورفل شخصیت سے مل کے ہم ان سے سیلفی کھنچواتے ہیں، پھر ہم اپنے پروفائل پہ ڈالتے ہیں جسٹ ٹو ٹیل پیپل کہ دیکھو میں جو ہے نا اس بڑے شخص سے ملا ہوں اور مجھے ایکسیس ہوا اس سے ملاقات کرنے کا۔ امیجن کہ دا لارڈ آف دا یونیورس کہتا ہے کہ میں تمہیں دوست بناؤں گا، میں تمہیں دوست رکھوں گا، لیکن تمہارے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ ان میں سے 3 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہیں اس آیت کے اندر، کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو آسانی میں اور سختی میں خرچ کرتے ہیں۔ آسانی میں خرچ کرنا از نو بگ ڈیل وین یو ہیو منی، جب آپ کے پاس کشادگی ہے رزق کی تو آپ خرچ کر لیتے ہو، لیکن اصل امتحان تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس سختی ہو، جب آپ کے پاس لمیٹڈ اماؤنٹ ہو، اور اس میں سے آپ پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ پیسے نکالتے ہو۔ مثلا آپ کے پاس جیب میں رکھے ہوئے ہیں 500 روپے، اب آپ نے دماغ میں اپنے ایک ایسٹیمیٹ لگایا کہ حساب لگایا کہ یار آج کے دن کا کیا خرچہ ہے، آج کے دن کی چیزیں لٹ سے 400 میں 450 روپے میں آ جائیں گی، ہاں ٹھیک ہے آ جائیں گی، تو میں 50 روپے 60 روپے 70 روپے جو ہے نا وہ مینیج کر سکتا ہوں خیرات کرنے کے لیے۔ اب یہ جو اسٹرگل آپ کر رہے ہو نا، یہ جو آپ اپنے اندر جو یہ کیلکولیشن کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ انٹرنل اسٹرگل کہ یو نو کہ آپ کے پاس کم ہے، یو نو کہ آپ کا ہاتھ تنگ ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے اخراجات وغیرہ جو ضرورت کی چیزیں ان سب کا حساب لگا کے آپ جو ہے پھر بھی یو مینیج ٹو ٹیک آؤٹ سم منی فار چیریٹی۔ یہ جو پروسیسنگ ہے نا، یہ جو ایفرٹ جو آپ کر رہے ہو، یہ دل کے اندر کی ایفرٹ ہے، یہ کسی کو اور کو نہیں پتہ چلے گی، یہ آپ کے اندر آپ کو پتہ ہے اور یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو غصے کو پی جانے والا ہو۔ اب غصے کو پی جانا، یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب کوئی ہمیں کوئی بری بات کہتا ہے، ہمارا کسی سے آرگیومنٹ ہوتا ہے، کوئی ہرٹفل چیز ہمیں کہتا ہے، کوئی ایسی چیز کہتا ہے کہ وچ گیٹس انڈر آور اسکن، جو کہ ہمیں بالکل ٹریگر کرنے والی بات ہوتی ہے، اور ہمارا غصہ ایکسپلوڈ ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت اپنے غصے پر قابو پا کے نہ صرف اس پہ قابو پانا بلکہ اس کو پی لینا۔ ابھی پی لینے کا کیا مطلب ہوا؟ اب اس کی اگزامپل اب ایسے لیں کہ آپ نے ایک بڑا سا گھونٹ پانی کا لیا
اور اس کو آپ نے منہ میں ہی رکھا، اس کو آپ نے نگلا نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے منہ پھلا کے منہ کے اندر ہی آپ نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. اب وہ پانی کا جو گھونٹ آپ کے منہ میں ٹھہرا ہوا ہے، اٹ از جسٹ ریڈی ٹو ایکسپلوڈ ایٹ اینی ٹائم، ٹھیک ہے. اب آپ کو ہنسی آ گئی، آپ کو کھانسی آ گئی، آپ کو چھینک آ گئی، آپ نے کوئی بات کرنی ہوئی، جیسے ہی آپ اپنا منہ کھولیں گے وہ سارا پانی منہ سے باہر نکلے گا. تو آپ نے وہ پانی کو پیا نہیں ہے، نگلا نہیں ہے، آپ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا، دبا کے رکھا ہوا تھا. تو غصے کو بعض لوگ دباتے ہیں، بعض لوگ ہولڈ کرتے ہیں اپنے اندر. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ صبر کر رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم پی رہے ہیں، لیکن ہم ایکچولی وہ غصہ پی نہیں رہے ہوتے، ہم اس کو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر. اور پھر وہ ہولڈ ہو کے جمع ہو کے ایک وقت پہ آ کے بہت بڑا کوئی ایکسپلوژن ہوتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے آرگیومنٹ جمع ہو کے بہت بڑی کوئی فائٹ میں ٹرن ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ غصے کو پی جاؤ. پی جانے کا مطلب آپ نے اس کو نگل لیا، خلاص کہانی ختم. آپ نے جب پانی کا گھونٹ ایک دفعہ پی لیا نا، اب وہ دیر از نو ٹرننگ بیک، اب وہ واپس نہیں آ سکتا. تو غصے کو بھی اس طریقے سے پی جانا کہ آپ ہولڈ نہیں کر رہے ہو اپنے اندر، آپ جمع نہیں کر رہے ہو، آپ کے اندر ٹاکسیسٹی نہیں پیدا ہو رہی ہے، آپ کے اندر ریزنٹمنٹ نہیں پیدا ہو رہی، اس طرح بے چینی نہیں پیدا ہو رہی، بغض نہیں پیدا ہو رہا. اور جہاں تک بات ہے بغض کی، تو اسی کی اگلی کیریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ نے بتائی اسی آیت کے اندر کہ ایک تو غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کر دینے والے، چھوڑ دینے والے کہ جانے دو کوئی بات نہیں ہے. اب یہ ایک اور نیکسٹ لیول کی کیریکٹرسٹک آ گئی. دیکھیں ان تینوں کیریکٹرسٹک میں ایک سیکوینس نظر آتی ہے. سب سے پہلے تو آسانی میں خرچ کرنا، جب آپ کے پاس موجود ہے پیسہ تو صحیح ہے، اٹس ایزیئر، ٹھیک ہے، آسان کام ہے. پھر اس سے مشکل کام ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے کی قلت ہو، کمی ہو، تنگی ہو، ہاتھ تنگ ہو، پھر بھی آپ مینج کر رہے ہو اللہ کی راہ میں نکالنے کی. پھر اس سے ہائر ٹیئر کا کام، ہائر لیول کا کام، غصے کو پی جانا. پھر اس سے بھی نیکسٹ لیول کا کام ہے کہ نہ صرف غصے کو آپ پی جاتے ہو بلکہ آپ درگزر بھی کر دیتے ہو، معاف بھی کر دیتے ہو. یہ نہیں کہ آپ نے اس وقت تو غصے کو پی گئے، اس وقت آپ نے کنٹرول کر لیا، اس وقت آپ نے جو ہے نا مینج کر لی سچویشن، لیکن آپ کے دل میں اس سے متعلق جو ہے وہ ایک بغض، ایک کینہ، ایک ریزنٹمنٹ رہ گئی اس شخص سے متعلق. ایسا ہوتا ہے نا، یہ ایک بہت کامن ہماری ساتھ ہوتا رہتا ہے اس طریقے سے کہ کوئی شخص ہم سے، کوئی کسی کی آرگیومنٹ ہوتی ہے، کوئی ڈس ایگری کرتا ہے، کسی سے کوئی ایسی بحث مباحثے ہو جاتے ہیں، تو ہمارے دل میں اس شخص کے لیے ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایک بغض پیدا ہو جاتا ہے سب کانشیس لیول پہ. ایک ہمارے مائنڈ میں اس کا امیج خراب ہو جاتا ہے، اور ہم اس سے نا ایک ہمارے دل میں منفی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، نگیٹو ایموشنز اس شخص کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ رہتے ہیں ہمارے دل میں. ہم کئی دنوں تک اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کئی دنوں تک کوڑتے رہتے ہیں اس شخص کی وہ ساری کنورزیشن یاد کر کر کے. اللہ کہتے ہیں کہ درگزر کر دینے والے ہیں، یعنی اس وقت تو تم نے غصہ پی لیا، لیکن اس کے بعد تم نے اس کو چھوڑ دیا، جانے دیا، درگزر کر دیا، کوئی بات نہیں ہے. یہ بہت ہائی کیلیبر کے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی طرف ہی بلاتے ہیں. بینگ مسلمز جو چیز ہمیں ڈفرینشیٹ کرنی چاہیے ہے نا، وہ یہی چیز، ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے فرام دا ریسٹ آف دا پیپل. کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا ہم میں اور دوسروں کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری تربیت کی، ہمارے اخلاق کی تربیت کی، ہمارے کردار کی تربیت کی. یہ انٹرنل جو کام ہے نا، یہ دیکھیں ایک اور بات، ان جو کریکٹرسٹکس، یہ تین چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کی، اس میں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ ساری اندرونی چیزیں ہیں، یہ آپ کسی اور کو دکھا نہیں سکتے. آپ ہی کو پتہ ہے کہ آپ تنگ دستی کے اندر جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس کی اسٹرگل صرف اور صرف آپ کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے. اس کی اسٹرگل کوئی اور نہیں دیکھ سک رہا. وہ انٹرنل جو جذبات آ رہے ہیں تنگ دستی کے اور وہ فکر کے کہ میرا خرچہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، جو آپ کیلکولیشن کر رہے ہو اپنے مائنڈ میں کہ اچھا ٹھیک ہے، میں 500 روپے میں سے لیٹ سے میں 450 روپے کے اندر میرا کام ہو جائے گا، میں 50 روپے صدقہ دے سکتا ہوں، یا 400 روپے میں کام ہو جائے گا، میں 100 روپے صدقہ دے سکتا ہوں. یہ اسٹرگل صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ غصہ پی جاتے ہو تو وہ بھی اسٹرگل آپ کے اندر کی اسٹرگل ہے. غصہ پی جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ انڈائریکٹ جو ہے نا وہ اٹیک کر رہے ہو، ٹاکسک ریمارکس دے رہے ہو. بعض اوقات میں نے ایسے بھی ہمارا کئی دفعہ ایکسپیرینسز دیکھتا رہتا ہوں، ہوئے بھی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہم سے زیادہ بحث کرتا ہے تو پھر ہمیں وہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے کہ
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب تم سے جاہل بحث کریں، مخاطب ہوں، تو تم ان کو سلام کہہ دیا کرو. تو جب کوئی ہم سے بحث کر رہا ہوتا ہے تو ہم انڈائریکٹلی اس کو کہتے ہیں سلام سلام، ٹھیک ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. انڈائریکٹلی ٹیلنگ دیٹ پرسن کہ تم جاہل ہو اور میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. یہ اس آیت کا ایسنس نہیں ہے، اور نہ یہ صبر کرنا ہوا اور نہ یہ غصے کو پینا ہوا. آپ نے اس کو جتا دیا کہ تم جاہل ہو اور میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ تم نے سلامتی کے الفاظ کیے، امن کی بات کی، جھگڑے کو ڈیفیوز کیا اور معاملات کو سیٹل کیا، شفقت سے، محبت سے کام کرنا. تو یہی بات ہے اس میں بھی، درگزر کرنے کے حوالے سے بھی اور غصے کو پینے کے حوالے سے بھی. یہ ذرا مشکل کام ہے، تھوڑا صبر چاہیے ہے، اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہے. یہ پہلی دفعہ میں ہم نہیں کر پائیں گے، اگین اینڈ اگین غلطیاں ہوں گی، لیکن کوشش کرتے رہنے میں انشاءاللہ برکت ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں یہ اعلیٰ اخلاق کی، اعلیٰ کردار کی، یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست ہونے کا کرائٹیریا یہ نہیں رکھا کہ یو ہیو ٹو بی پرفیکٹ، کہ تم سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، تم بالکل پرفیکٹ ہو. اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا کہ بالکل پرفیکٹ لوگ جو ہیں نا وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے پرفیکشن ایکسپیکٹ کرتے ہی نہیں ہیں. حدیث میں ہے کہ کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم، تمام آدم کے اولاد وہ خطا کار ہیں، لیکن خطا کاروں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو کہ توبہ کر لیتے ہیں، جو کہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہتر کر لیتے ہیں. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین، خطا کرنے والوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو کہ توبہ کر لیں. یہ نہیں بولا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خطا ہی نہ کریں، جو کہ غلطی ہی نہ کریں، جو پرفیکٹ ہوں، جو گناہ ہی نہ کریں. یہ نہیں بولا، بولا کہ تم میں سے بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، جو آپ کی اصلاح کر لیں، اپنے اوپر کام کر کے اپنے کو امپروو کریں. ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے، ہم سلپ کر جاتے ہیں، لیکن گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا ایک چیز ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں. بعض اوقات ہم لوگ گناہ کرنے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد اللہ سے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمارے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم اللہ کو فیس نہیں کرنا چاہتے. پھر ہم نمازیں بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب گناہ ہو گیا یار، اب میں اللہ کے سامنے اگلی نماز میں کیسے کھڑا ہوں گا، تو ہم نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ گناہوں کی ایک چین بن جاتی ہے. جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بخشوں گا تو کون بخشے گا، کون بخشنے والا ہے. اسی آیت میں جب ہم نے دیکھا نا، کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون بخشے گا تمہارے گناہوں کو، میرے پاس نہیں آؤ گے تو تم کس کے پاس جاؤ گے. جب ایک بچہ غلطی کرتا ہے تو وہ ڈرتا تو ہے اپنے ماں باپ کو بتانے سے، لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں ماں باپ کے پاس نہیں جاؤں گا تو میں کس کے پاس جاؤں گا. میری غلطی کو سدھارنے والا اور کون ہے، مجھے اس مشکل سے، اس پریشانی سے، اس میس سے نکالنے والا اور کون ہے؟ میرے ماں باپ ہی نکالیں گے، میں انہی کو جا کے بتاؤں گا ایونچولی. لیکن ہاں، یہ فرق ہے کہ ماں باپ بعض اوقات شروع میں غصہ کریں گے جب آپ ان کو بتاؤ گے. ماں باپ بعض اوقات آپ سے ناراضگی کا بھی شاید اظہار کریں، یا شاید آپ کو ٹوکیں، آپ کو ڈانٹیں، لیکن پھر آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کی وہ غلطیاں بھی فکس کریں گے، آپ کو اس میس سے نکالنے کی بھی کوشش کریں گے، اور ایونچولی آپ کو بہت اس سے کمفرٹ ملے گی. اور جو آپ کو کمفرٹ اپنی ماں سے بات کر کے ہوگی، اپنے باپ سے بات کر کے ہوگی، جس سے بھی آپ زیادہ کلوز ہیں، وہ آپ کو شاید کسی اور انسان سے نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، اور وہ تو ہمیں کوئی ڈانٹ بھی نہیں لگاتا. وہ کہتا ہے کہ بس تم آ جاؤ، تم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی، تم آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں ڈانٹوں گا نہیں، میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، میں تمہیں ٹوکوں گا نہیں، کیوں کیا، ایسا کر لیتے یا ویسا کر لیتے، میں تمہیں معاف کر دوں گا. ایسے معاف کروں گا جیسے بالکل کلین سلیٹ، جیسے تم نے کچھ کیا ہی نہیں. بس تمہاری نیت، انٹینشن تمہارا پیور ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے توبہ کی. اور توبہ کی نیت خالص کیا ہے کہ انسان واقعی ہی اس کو ندامت ہو دل کے اندر، اور وہ تہیہ کر لے، وہ ایک ارادہ کر لے کہ میں نے یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا انشاءاللہ. اور اگر پھر بھی دیکھیں انسان کمزور ہے، پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ واپس آئے،
واپس آتے رہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے حدیث قدسی میں ہے کہ اگر تمہارے گناہ زمین و آسمان جتنے بھی بڑے ہو جائیں اور پھر بھی تم میرے پاس آؤ بخشش طلب کرنے، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہارے کاموں کو آسان کر دوں گا اور تمہاری ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا کہ جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. یعنی صرف اللہ معاف نہیں کریں گے بلکہ ہماری زندگی کو آسان بھی کر دیں گے اور ہم ایسی جگہوں سے نعمتیں اور رزق دیں گے کہ جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اور غلطی ہوتی ہے تو دوبارہ آؤ میرے پاس، پھر غلطی ہوتی ہے پھر آؤ میرے پاس، اور کس کے پاس جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں. 70 ماؤں سے زیادہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہ رجوع کریں جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا پیار سے بلاتے ہیں اور اتنی ہمیں بخشش اور رحمت اور جنتوں کا وعدہ دیتے ہیں. ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑتے نہیں ہیں، یعنی گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ اتراتے نہیں ہیں، گناہ پہ ڈٹ نہیں جاتے، تکبر نہیں کرتے. گناہ ہونا ایک چیز ہے، لیکن گناہ پہ اڑ جانا اور گناہ پہ تکبر کرنا نا، یہ ایک الگ ہی لیول کا گناہ ہے. ایمان والے اللہ سے محبت کرنے والے لوگ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً ان کو ریئلائزیشن ہوتی ہے، وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، وہ اپنی انا کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، اپنے نفس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ ڈٹ نہیں جاتے، وہ اڑ نہیں جاتے اپنے گناہوں کے اوپر. جیسے ہی ان کو ریئلائزیشن ہوتی ہے وہ فوراً پوری کی پوری اپنی اٹینشن جو ہے نا اللہ کی طرف لے آتے ہیں، اللہ کی طرف اپنا منہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں ہو. یہ عاجزی ہونا، یہ اسپریچول ہیوملٹی اور انٹلیکچول ہیوملٹی ہونا بہت ضروری ہے. ایک شخص جس میں انٹلیکچول اور اسپریچول ہیوملٹی نہیں ہے، جو اپنے گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، جو اپنی پسند کی چیزوں پہ ایکسکیوز پیش کرتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ گناہ پہ اڑنے والے نہیں ہیں. جو میرے دوست ہیں، جو جنت کے حقدار ہیں، جن میں یہ ساری کوالٹیز ہیں، یہ گناہ پہ اڑتے نہیں ہیں، یہ فوراً واپس آ جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں ان سے گناہ، سلپ اپس ہو جاتے ہیں، مسٹیکس ہو جاتی ہیں، اینڈ دیٹ از فائن، بٹ یہ فوراً آتے ہیں میری طرف اور فوراً اپنی نیکیاں کر کے، دوسرے اچھے کام کر کے اپنے گناہوں کو مٹاتے ہیں. پھر لاسٹ آیت میں، آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان نیک کام کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے. امیجن کریں کہ ایک چیز کی اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہی زبردست ہے، کیا ہی اچھا ان کا انجام ہے. اس دنیا کی نعمتوں سے ہم اتنا امیوز ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں، چرند پرند، آسمان، زمین، نیچر، جہاں دیکھو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے. اینڈ وی آر ان آ، وی آر امیزڈ بائی ہاؤ ونڈرفل دا کریشن آف اللہ از. بٹ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، ایک جو خالق ہے وہ خود کہتا ہے کہ میری یہ والی جو کریشن ہے، یہ مچھر کے پر کی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے کمپیئر ٹو جو جنتیں ہیں وہ بھی میں نے تمہارے لیے بنائی ہوئی ہیں. تو کیوں نہیں آتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوستوں میں سے شمار فرمائے اور ان لوگوں میں سے شمار فرمائے کہ جن کی یہ کوالٹیز آج ہم نے ڈسکس کی. اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم.